الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز علماء کرام، جامعہ اشرفیہ کے موقر اساتذہ کرام، اور طالبان علوم نبویہ، یہ ہم اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ رب تعالیٰ کے فضل سے آج ہم اور آپ اللہ کے محبوب کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. درجہ رابعہ کے طلباء کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کو قائم کیا اور ہم تمام لوگوں کو ثواب میں انہوں نے شریک کیا. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں اور آپ تمام حضرات کو، ہم سب کو اللہ علم نافع عطا فرمائے، بعمل عالم ربانی بنا. معزز حضرات، مجھ سے پیشتر آپ نے مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا توفیق صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی سے اہل بیت اور صحابہ کرام کی فضیلت پر ایک جامع بیان سماعت فرما لیا. آج کی یہ مجلس چونکہ صحابہ اور اہل بیت سے متعلق ہے، میرا عنوان
بچوں نے یہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زمانے میں ہمارے سنی بھی بڑا اعتراض کرنے لگے اور وہ مولائی ہو گئے۔ تو یہ صحیح ہے کہ تقاضے جیسے ہوں اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ آپ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اسی لیے اس کتاب میں کچھ نشان لگا لیا، کیونکہ بہت سی عبارتیں ذہن میں رہ نہیں پاتی ہیں، تو کتاب پہ لے لیا تاکہ آپ کو بتا بھی دوں کہ یہ کتاب آپ لوگ جب موقع ملے تو اس کو پڑھ لیں۔ تقریر تو یاد نہیں رہ جاتی ہے، لیکن کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گی۔ اگر ہم لوگ صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ کوئی بھی سنی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کسی طرح کی بد کلامی نہیں کر سکتا۔ ایک چیز ابتداءً میں آپ سے عرض کروں کہ ایک علم ہے علم تاریخ اور ایک علم ہے علم حدیث۔ تاریخ کو ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن کب تک مانتے ہیں؟ جب تک وہ حدیث کے مخالف نہ ہو۔ جہاں تاریخ اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر وہاں ہم تاریخ کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتے، بلکہ وہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اہمیت دیتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے لوگ جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ تاریخ کے اس موڑ پر جہاں حضرت امیر معاویہ کا ذکر آتا ہے، یزید کا ذکر آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ذکر آتا ہے، تو پھر تاریخ پڑھ کر وہ ڈگمگانے لگے، کیا کہہ دیا انہوں نے، کیسا کر دیا۔ یہی وہ آزمائش کا وقت ہے کہ جب آپ تاریخ پڑھیے اور آپ کو خود کچھ صحابہ کے بارے میں خلجان پیدا ہو تو پھر قرآن و حدیث میں جو صحابہ کی فضیلتیں ہیں اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تاریخ کا وہ شبہہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے ہمارے صحابہ کرام پہ کئی احادیث انہوں نے سنائی۔ قرآن مقدس کی آیتیں بھی صحابہ کرام کی عظمت پر دلیل۔ قرآن میں رب العالمین نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو 1400 صحابہ کرام شریک ہوئے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا
کہ جو فتح مکہ سے پہلے اور جو بعد میں ایمان لائے دونوں برابر تو نہیں ہے درجے کے اعتبار سے، لیکن سب سے اللہ نے حسنہ یعنی خیر کا وعدہ فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ آسا یہی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، لیکن اپنا ایمان انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ ظاہر فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد سرکار نے عمرہ قضا کیا۔ اس میں ان کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہوئے مبارک تراشا ہے مروہ جب عمرے سے آپ فارغ ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے۔ اس سے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر بہت اعتماد فرماتے تھے۔ سرکار کے 13 کاتبین تھے جو کتابت کرتے تھے سرکار کے چیزوں کی، مثلا خطوط جو بادشاہوں کے وہاں لکھے جاتے، وہی الہی کی کتابت 13 لوگ تھے، جس میں ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان 13 میں یہ 2 شخصیتیں بڑی اہم تھیں، ان پر سب سے زیادہ اعتماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وحی الہی کی بھی کتابت فرماتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خطوط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو لکھوانا چاہتے تھے، وہ خطوط بھی حضرت امیر معاویہ سے لکھواتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ کرام میں سے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا قرب دیکھیں، ایک تو رشتہ دار بھی تھے سرکار کے۔ حضرت ام حبیبہ جو ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان کے یہ بھائی تھے، اسی لیے اس زمانے کے سارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماموں کہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کس موقع پہ ہوا اور کب سے ہوا، تھوڑی سی میں اس کی تشریح کر دوں تو آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سرکار نے اپنا کوئی جانشین منتخب نہیں کیا، یہ تو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب بیمار ہوئے تو 3 دن تک نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جب بیٹھے صحابہ کرام خلیفہ کے انتخاب کے لیے تو تھوڑا سا اختلاف مہاجر و انصار میں ہوا، لیکن جب یہ حدیث سامنے آ گئی کہ الائمۃ من قریش، تو مدینے کے انصار خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور
بیعت کے لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو رسول اللہ کے جانشینی کے لیے منتخب کیا، یعنی سرکار نے جس کو اپنے دین کے لیے، اپنے مسلح کے لیے منتخب کیا تھا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے منتخب کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جانشین ہوئے، خلیفہ رسول اللہ۔ لیکن آپ نے خلافت کے کام بہت زیادہ دنوں تک انجام نہیں دیے، 2 سال کچھ مہینے دیے، پھر آپ کا آخری وقت آ گیا تو آپ نے اپنا جانشین خود منتخب کر دیا۔ اپنا جانشین نہیں، رسول اللہ کا جانشین۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی خلفاء ہیں ان میں سے کوئی خلیفہ کسی خلیفہ کا جانشین نہیں ہے، بلکہ یہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ حضرت عمر کو انہوں نے منتخب کر دیا، حضرت عمر خلیفہ ہو گئے۔ دیکھیے یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں ہے، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر اور بھی کئی صحابہ تھے، بڑے تجربہ کار تھے، بڑے ماہر تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، اور امت میں جو آپ کے بعد سب سے افضل تھے انہوں نے رسول اللہ کا جانشین منتخب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال سے زائد خلافت کے کام انجام دیے۔ آپ کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئی، مدینے سے لے کے ایران اور مدینے سے لے کے شام تک حدود سلطنت وسیع ہوئی، اور ایران آپ کے زمانے میں فتح ہوا، شام آپ کے زمانے میں فتح ہوا۔ اس زمانے میں شام اسلامی حکومت کی ایک ریاست، ایک اسٹیٹ، ایک صوبہ تھا۔ آج اس شام میں تقریباً 4-5 ملک بنے ہوئے، اور مدینے سے لے کے ایران تک دیکھیے کتنے ملک ہیں۔ یہ سب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر نگی، بڑی فتوحات ہوئی۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت عین مسلح امامت پہ ہوئی، 3 دن تک باحیات رہے۔ آپ نے بھی جب لوگوں نے محسوس کیا کہ دوائیں آپ کو پلائی جاتی تو وہ آپ کے زخم کے راستے سے باہر آ جاتی، تو صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اب آپ نہیں بچیں گے، تو انہوں نے کہا آپ اپنا کوئی منتخب کر دیجیے، کوئی جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جانتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بہت بزرگ صحابی رسول تھے، بہت عابد و زاہد صحابی رسول تھے، بہت دانشمند تھے، لیکن اپنے بیٹے کو منتخب نہیں کیا، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 لوگوں کا نام ایک شورا بنا دی، اور اس میں بلکہ ایک ان کے بہنوئی تھے سعید بن زید، وہ بھی عشرہ مبشرہ، لیکن ان کا نام بھی انہوں نے اس میں نہیں ڈالا۔ اور اپنے بیٹے کے بارے میں حضرت عمر کی دینداری دیکھیے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر مشورہ تو دے سکتا ہے لیکن اس کو خلیفہ نہ بنائیے۔ پھر اس شورا نے حضرت عثمان غنی کو اتفاق رائے سے بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبر پر اپنے رحمتوں کی بارش فرمائی۔ جو انہوں نے سخاوتیں کی ہیں، جو اہل مدینہ کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، سرکار نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اشترا عثمان منی الجنہ مرتین، مرتن یوم بیر روما و مرتن یوم جیش العسر۔ عثمان نے 2 مرتبہ مجھ سے جنت خرید لی، ایک مرتبہ بیر روما خرید کر، اور ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں بہت بڑا چندہ دے۔ حضرت
عثمان غنی کو سرکار نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دنیا ہی میں دی۔ مسجد نبوی کی توسیع آپ ہی نے فرمائی۔ آج بھی آپ جائیں گے مسجد نبوی میں تو دیکھیں گے تو مسجد نبوی جہاں تک حضرت عثمان غنی نے توسیع کی ہے وہاں ان کا نام بھی لکھا ہوا، ان کی یادگار ابھی باقی ہے۔ لیکن جو سلوک مصریوں نے ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے گھر کا محاصرہ کیا، گھیرے رکھا، کئی دنوں تک ان کے گھر میں پانی نہیں آنے دیا، مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی کو جانے نہیں دیا نماز کے لیے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت قرآن کی تلاوت کے وقت ان کے گھر میں گھس کر بلوائیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد پھر مسائل کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے یزید بن ابی سفیان کو، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو شام کا آپ نے حاکم بنایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق۔ یزید بن ابو سفیان جب شام جانے لگے تو ان کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام چلے گئے، اور جب وہ گئے تو دور فاروقی تک تو حضرت یزید بن ابی سفیان یہ حاکم رہے شام کے، اور جب ان کے انتقال کا وقت دور فاروقی میں آیا تو انہوں نے خود ہی سے اپنی جگہ پہ حضرت امیر معاویہ کو شام کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ ذرا سنیے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو خصوصیات تھی، جو دور اندیشی تھی، جو ہوشیاری اور زیرکی تھی، جو تدبیر تھی ان کے اندر، اس کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تعارض نہیں کیا اور ان کے حاکمیت کو باقی رکھا۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں وہ جب سے وہ بنے اخیر تک وہ شام کے حاکم رہے، اور حکومت بہت اچھی طرح انہوں نے کی شام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ان کے معزول کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، حالانکہ حضرت عمر اتنے سخت تھے کہ حضرت خالد بن ولید جیسے لوگوں کو معمولی چیزوں پہ انہوں نے معزول کیا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے معزول کرنے کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ پورے ان کے آخری دور تک شام کے حاکم رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی پورے وہ شام کے حاکم رہے۔ حضرت عثمان غنی بھی ان سے خوش تھے، حضرت عمر بھی ان سے خوش تھے، کوئی اعتراض حضرت امیر معاویہ کی حاکمیت پہ نہیں تھا، سب لوگ خوش تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس بے دردی کے ساتھ شہادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب کیا، تو پھر انتخاب کے بعد سب سے پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ قاتلین عثمان کا آپ انتقام لیں۔ مسائل بڑے اہم تھے، اس وقت بڑی شورش تھی، مطالبہ اتنا بڑا کہ خود جانتے ہیں اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آگے، بہت سے جلیل القدر صحابہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت محمد بن طلحہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ بھی حضرت علی کے مقابلے میں۔
حضرت امیر معاویہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو خون عثمان کے قصاص کے لیے دعوے دار تھے کہ حضرت علی سے ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ایسا قتل ہوا کہ خود امیر المومنین کو، خلیفہ رسول اللہ کو، ان کے گھر میں، وہ بھی حضرت عثمان غنی جیسے شریف انسان کو ان کے گھر میں گھس کر مدینے کی سرزمین پر اگر اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ لوگ مدینے میں موجود تھے، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قاتلین عثمان سے قصاص اور بدلہ لیا۔ یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ اسی کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی، اسی کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی۔ آپ لوگ تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہزاروں صحابہ اور تابعین دونوں طرف سے اس جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن آپ غور کریں کہ دونوں طرف سے لڑنے والے مسلمانوں کو، گروہ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلمان اور مومن۔ جنگ ہوئی ضرور، لیکن اس جنگ کو خطأ اجتہادی پہ محمول کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت علی حق پہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا پہ تھے، خطأ اجتہادی تھے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے حضرت علی کو فتح عطا فرمائی، حضرت امیر معاویہ کو معاف فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ حضرت علی کی ڈگری اور حضرت امیر معاویہ کی معافی۔ ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں ہم لوگ چونکہ صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام ہونے کی حیثیت سے ان کے بارے میں سوائے خیر کے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی نتیجے میں خود مختاری کا اعلان کر دیا اور شام کے وہ حاکم ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی اور پھر وہ شام کے خود مختار حاکم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو آپ کا جانشین خلیفہ بنا دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں حکم دوں گا نہ میں روکوں گا۔ لوگوں نے پھر حضرت حسن کو جانشین منتخب کیا۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے 6 مہینے کار خلافت انجام دیا اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صلح کر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، ثم ملکن عضودا، پھر اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ تو 30 سال جو خلافت ہے وہ خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت پر 30 سال پورے ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد کیا؟ بادشاہت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں، تاریخ بھی آپ پڑھتے ہیں، ہزاروں کا لشکر حضرت حسن مجتبیٰ کے ساتھ تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین بھی ہوشیار تھے، آپ کے ساتھ، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میرے اس بیٹے سے
مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح ہوگی اور ہزاروں جانیں بچ جائیں گی۔ تو اس لیے حضرت حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوچ کر کے دیکھ کے کہ اگر جنگ کریں تو پھر بہت سارے مسلمان شہید ہوں گے، آپ نے صلح کر لی اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے ان کے ہاتھ پہ نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے خاندان والوں نے بھی بیعت کر دی۔ مجھے بتائیں کہ حضرت حسن نے جس سے صلح کر لی تو اس سے ہماری جنگ کیسے ہو سکتی؟ جس سے حضرت حسن کی صلح اس سے ہماری بھی صلح، اور جس یزید سے حضرت امام حسین کی جنگ اس سے ہماری بھی جنگ۔ یزید سے امام حسین کی جنگ ہوئی تو یزید اور یزیدیت سے اہل سنت کی جنگ جاری، اور حضرت امام حسن کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح جب انہوں نے کر لی اور ان کو مان لیا خلیفہ یا امیر مان لیا، تو پھر اس وقت صرف ہم اور آپ اس وقت کی بات ہے، اس وقت تو جلیل القدر صحابہ نے، اہل بیت نے اور تمام لوگوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ عثمانی میں نہیں ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے، لیکن یہ بادشاہ اسلام ہے۔ وہ اول ملک من ملوک الاسلام، وہ سلطان اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ اسلام۔ اور جانتے ہیں 20 سال تو انہوں نے شام کے حاکم ہونے کی حیثیت سے حکومت کی، اور 20 سال تک انہوں نے امیر معاویہ کی حیثیت سے، سلطان اسلام کی حیثیت سے انہوں نے شام میں پوری دنیا اسلام میں حکومت کی۔ 40 سال کا تجربہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سنا، ساری چیزیں میرے ذہن میں خود بھی نہیں رہ پاتی، اس لیے میں آپ کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے امام صاحب کے شاگرد امیر المومنین فی الحدیث، بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ محدث ہیں، امیر المومنین ہے تو محدث ہونے میں کیا شبہ۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، ایک صاحب نے آ کے پوچھا معاویہ افضل ام عمر بن عبد العزیز، معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے لیکن خلیفہ راشد نہیں ہے۔ میں نے بتایا بھی کہ وہ سب سے پہلے بادشاہ اسلام۔ حضرت عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن وہ خلیفہ راشد ہے۔ سائل نے ان دونوں کو ملا کے سوال کیا تھا کہ معاویہ تو افضل ام عمر بن عبد العزیز، معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ یہ سوچ کے کہ عمر بن عبد العزیز کی خلافت تو خلافت راشدہ ہے اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ نہیں ہے بلکہ یہ بادشاہت ہے، تو افضل کون ہے اس میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کیا کہا، پھر سے کہو تو۔ پھر اس نے وہی بات پوچھی، معاویہ تو افضل ام عمر بن عبد العزیز، معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں لغبار انف فرس معاویہ حین قضا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من عمر بن عبد العزیز، ہا قضا ہا قضا ہا قضا ہا قضا کہتے کہتے ان کی سانس ٹوٹ گئی۔
عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں تم یہ پوچھ رہے ہو کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ وہ صحابی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور جس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، غزوے میں جاتے تھے، تو اس وقت جو گرد اڑ کے حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں پڑ جاتی تھی، وہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے اتنے درجے افضل ہے، اتنے درجے افضل ہے، اتنے درجے افضل ہے، کہتے کہتے ان کی سانس ٹوٹ۔ گرد عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہو جائے؟ نہیں، لیکن یہ بتانا ہے کہ صحابی کے مقابلے میں تو غیر صحابی کو پوچھ رہے ہیں۔ کہاں صحابی رسول جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری ہو، جس نے وحی الہی کی کتابت کی ہو، جو رسول اللہ کے رشتہ دار ہو، جو سرکار کے خطوط لکھتے رہے ہوں، جو جنگ میں اتنے ماہر ہوں، سرکار کی صحبت میں شب و روز انہوں نے گزارے ہوں، اور جس نے رسول اللہ کو دیکھا بھی نہ ہو، تو دونوں کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کون افضل ہے؟ آدمی نمازی ہو سکتا ہے اس زمانے میں، آدمی قاضی ہو سکتا ہے، مجاہد ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ یہ تو مقام وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، ظاہری زندگی میں تھا، جس نے نبی کی زیارت کر لی یا نبی کی صحبت میں زندگی گزار لی۔ اگر آنکھوں سے وہ معذور بھی تھے، زیارت تو نہیں کر سکے، لیکن نبی کی صحبت مل گئی ان کو، تو وہ سب اللہ کے رسول کے صحابی ہو گئے۔ وہ مقام کسی غیر صحابی کو نہیں مل سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی ہونا خود اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ غیر صحابی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اور آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ امیر معاویہ مجتہدین صحابہ میں سے، اجتہاد کے درجے پہ آپ فائز تھے، بعض مسائل میں خود اجتہاد فرماتے تھے۔ امام بخاری نے روایت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا، کسی نے کہا کہ حضور امیر معاویہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایک رکعت ہی وتر پڑھتے، کیوں ایک رکعت وتر پڑھتے؟ تو حضرت ابن عباس کا جواب آپ سنیں۔ آپ نے فرمایا وہ ٹھیک کرتے ہیں، وہ فقیہ ہے یعنی مجتہد ہے۔ اسی بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ امیر معاویہ نے ایک رکعت وتر پڑھی تو عبداللہ ابن عباس کے غلام حاضر تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے شکایت کی کہ ایک ہی رکعت وتر حضرت امیر معاویہ پڑھتے، تو آپ نے فرمایا معاویہ کو کچھ نہ کہو، وہ عظیم المرتبہ صحابی رسول۔ آپ غور کریں، اس سے ہمارے احناف نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ وتر 3 رکعت۔ کیسے ثابت کیا؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک رکعت وتر ثابت ہے، ایک رکعت وتر حضرت امیر معاویہ نے پڑھا تو اس پر اعتراض ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ ایک رکعت نہیں پڑھتے تھے، وہ 3 پڑھتے تھے، اسی لیے غلام کو شکایت ہوئی کہ امیر معاویہ ایک رکعت، اور ایک رکعت وتر پڑھی تو حضرت ابن عباس نے اس پر کوئی ملامت نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا وہ فقیہ ہے یعنی مجتہد ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شان یہ تھی کہ وہ اجتہاد کے درجے پہ فائز تھے، بعض مسائل پہ وہ خود اجتہاد فرماتے۔ ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ
معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا یعنی ہادی اور مہدی بنا دے، اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا فرما رہے ہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پہ طعن و تشنیع کرے تو وہ حضرت امیر معاویہ پہ طعن و تشنیع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی صحبت پہ طعن و تشنیع ہے، ایک صحابی رسول کی عظمت پہ طعن و تشنیع ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو پاکیزہ فرمایا، ان کو اپنی صحبت سے فیضیاب فرمایا، ان کی تربیت فرمائی، اور اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو وہ صحابی پہ حقیقت میں حملہ نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ گویا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت، حافظ امام حتمی نے روایت کہ ایک بار جبرائیل امین آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ آپ معاویہ کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی ہیں اور ان کو بار بار چوم رہی ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن سکی۔ انہوں نے عرض کیا، حضور کیوں نہ محبت کروں، یہ میرا بھائی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اب غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ جس امیر معاویہ سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں، اس زمانے میں کسی کو کیا حق پہنچ سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ پہ وہ طعن و تشنیع؟ امیر معاویہ نے خود فرمایا کہ مجھے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، اگر تم بادشاہ ہو تو بھلائی کرنا۔ سرکار کا ارشاد فرما رہے ہیں، معاویہ جب تم بادشاہ بننا، اگر تم بادشاہ بننا تو بھلائی کرنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں، مجھے اسی وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے سلطنت ملے گی، کیونکہ سرکار نے فرمایا اگر تم بادشاہ بنو گے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی۔ گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک ایک جملے پر 100% یقین رکھتے۔ دوسری روایت اسی طرح کی ہے جس کو ابو یعلا نے روایت کی۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں، مجھ سے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، اگر تم حاکم بنو تو اللہ سے ڈرنا اور عدل و انصاف کرنا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اے معاویہ، اگر تم حاکم بنو تو مجرموں کو حتی الامکان معافی دینا، نیک کاروں سے نیکی قبول کرنا۔ عرضے کی یہ روایت مختلف کتابوں میں مختلف طریقوں سے اسی معنی میں مروی ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ سرکار کو یہ علم تھا کہ امیر معاویہ ایک زمانہ آئے گا جب آپ حاکم بنیں گے، سلطان اسلام بنیں گے، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو سخاوت تھی، جو حضرات اہل بیت کی محبت تھی، اس محبت کو اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیسی محبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب اہل بیت سے فرماتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 6 مہینہ خلافت کے کام انجام دے کر امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری فرمائی تو سالانہ وظیفہ آپ نے مقرر فرمایا، اچھا خاصا وظیفہ مقرر فرمایا، اور اہل بیت کے وظائف آپ نے مقرر فرمائے تھے اور ان کی عزت کرتے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عقیل بن ابی طالب جو خود حضرت علی کے بھائی تھے، یہ جنگ صفین میں علیحدہ رہتے تھے، مزاج نہیں تھا ان کا کہ کسی کا ساتھ دیں، لیکن پھر بھی گئے تھے تو ان کو کچھ ضرورت تھی پیسوں کی۔ حضرت علی سے کہا تو انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت عقیل بن ابی طالب نے کہا، بھائی اگر آپ اجازت دیں
تو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں اس سلسلے میں. آپ نے فرمایا مل سکتے ہو. حضرت امیر معاویہ کے پاس عقیل بن ابی طالب گئے. حضرت امیر معاویہ نے بڑا اعزاز فرمایا اور اعزاز فرمانے کے ساتھ ساتھ 1,00,000 دینار نذرانے میں ان کو پیش کیا. آپ غور کریں کہ کیا محبت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے. یزید ان کا بیٹا تھا. یزید کے اندر فسق و فجور تھے, یزید کے اندر ظلم و زیادتی تھی, لیکن یزید کی بنیاد پر ہم اہل سنت حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو ان کے شان کے خلاف ہو. ان کے فضائل و مناقب جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ کیا شان تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کی. بڑے حلیم الطبع تھے, بڑے سخی تھے. اور آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہوئی, حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, حضرت علی کی شہادت ہوئی, حضرت حسن کی بھی زہر کے ذریعے شہادت ہوئی, لیکن حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. 40 سال تک 20 سال حضرت امیر معاویہ نے امارت کی حکومت کی, یعنی گورنر رہے شام کے, اور 20 سال تک آپ پوری دنیا اسلام کے سلطان اسلام رہے. 40 سال تک آپ نے حکومت کی. اس زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہے, جو جنگیں ہوئی ہیں, جو کامیابیاں ملی ہے, کہاں ترکی, کہاں قسطنطنیہ, آپ دیکھیں کیسی کیسی کامیابی اور فتوحات حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئی. فتنے بھی اٹھے لیکن کسی دین کا فتنہ کامیاب نہیں ہو سکا, نہ وہ حضرت امیر معاویہ کو شہید کر سکا, نہ ان کے زمانے میں کوئی فتنہ فرمان کر سکا. 40 سال تک جس شان سے حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی ہے وہ اور لوگوں کے حصے میں نہیں. آپ دیکھیں تاریخ اٹھا, اللہ نے ان کو ایسا تدبر عطا فرمایا تھا, ایسی حکمت عطا فرمائی تھی, ایسی تائید غیبی ان کے ساتھ تھی, اور ایسا روک دبدبا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ پھر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر حضرت علی کی شان میں اشعار سنتے تھے. ایک ایک شعر پر 1,000 درہم انعام دیتے. کسی نے کہا کہ حضرت علی کے فضائل و مناقب سنتے ہیں, ایک ایک شعر پر انعام دیتے ہیں, اور پھر ان سے جنگ بھی لڑتے. کیا بات؟ کہا یہ ان کی خوبیوں کا اعتراف ہے جو مجلس میں سنتے ہیں, اور جو جنگ ہے وہ ملک کی سیاست ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اختلاف ہونا اور بات ہے, اختلاف ہونا محبت نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کے قصاص کے لیے جنگیں ہوئی, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے جنگ ہوئی, حضرت طلحہ سے جنگ ہوئی, حضرت زبیر سے جنگ ہوئی. تو آپ کیا کہیں گے کہ جنگ ہونے کی بنیاد پر ان حضرات میں کوئی محبت نہیں تھی؟ جنگ ختم ہوئی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک حضرت علی نے کیا ہے, جو ادب و احترام, اس کو آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, حدیث میں پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں کس شان سے حضرت علی نے اختلاف کے باوجود کہ ام المومنین حضرت علی کے مقابلے میں آئی جنگ لڑنے, لیکن جو ادب کیا, جو احترام کیا, جو عزت کیا, وہ حضرت علی کا حصہ, حضرت عائشہ ام المومنین کی شان. اس لیے میرے بھائیوں, صرف یہ کہ جنگ ہو جانا, اس سے کوئی یہ سمجھ جائے کہ پھر یہ آپس میں دشمنی تھی. دشمنی اور عداوت اور چیز ہے, اور اختلاف ہونا اور چیز ہے. آپ ہدایہ پڑھتے ہیں, فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں, کوئی ایسا صفحہ بتائیے جس میں صاحبین نے, امام محمد نے, امام ابو یوسف نے
امام اعظم سے اختلاف نہ کیا خلافا لہما، خلافا لابی یوسف، خلافا لمحمد، خلافا لابی حنیفہ، یعنی اس طرح کی یہ باتیں ہر صفحے پہ ملیں گی آپ کو. خلافا لظفر، امام ظفر کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، حضرت امام محمد کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، حضرت امام ابو یوسف کا اختلاف ہے. اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اختلاف کا نام کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عناد میں ہو، دشمنی میں ہو، کینے میں ہو. ایسی بات نہیں ہے. کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے اور اختلاف کے ساتھ ساتھ محبت اور رواداری بھی ہوتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا جانشین منتخب کیا، یہ صحیح، لیکن وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اس میں بھی ہم حضرت امیر معاویہ کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کر سکتے. انتخاب کرنے کے بعد یزید نے زیادتیاں کیا، ظلم کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے جو نصیحتیں کی تھی یزید کو، ان نصیحتوں پہ اس نے عمل نہیں کیا. اور یہ نہیں کہ خود ہی اپنے بیٹے کو بنا دیا. دیکھیے بعض بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے یہ رائے دی. میں نے ابھی ذکر کیا تھا ان صحابہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ جیسے لوگ. آپ بخاری پڑھتے ہیں، آپ مسلم پڑھتے ہیں، مشکات پڑھتے ہیں، کتنی حدیثیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہیں. اگر حضرت مغیرہ بن شعبہ عادل نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، تو پھر ان کی حدیثیں کیوں حدیث کی کتابوں میں محدثین لیتے ہیں؟ مجھے بتائیے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ صحابہ عادل ہے. صحابہ کے لیے تو عادل ہونا غور ہی نہیں کیا جاتا. اگر وہ صحابی ہے تو صحابی ہونا ہی ان کے عدل پر دلیل ہے. حدیث کے فن اسماء الرجال میں جو عدل سے بحث ہوتی ہے، ثقاہت سے بحث ہوتی ہے، وہ صحابہ کے بعد تابعین سے بحث ہوتی ہے کہ تابعین یہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے، عادل ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی کے لیے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صحابی ہے تو پھر ان کے ثقہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں پوچھی جاتی، عادل ہونے پہ کوئی بحث نہیں کی جاتی. صرف ان کا صحابی ہونا ہی ان کے عدل و انصاف اور ثقہ کے لیے کافی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی اور یہ سوچ کے کہ اگر آپ نے کوئی جانشین اپنا منتخب نہیں کیا تو جانتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو بہت خون خرابہ ہو، کسی ایک پر اتفاق نہ ہو، امت مسلمہ میں انتشار اور بڑھ جائے. اس لیے میری رائے ہے کہ آپ بتا دیں. اس وقت یزید کے فسق و فجور اتنے عام نہیں ہوئے تھے جتنے عام خلافت کے بعد اور ولیعہد ہونے کے بعد ہوئے. حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد بنایا. حضرت مغیرہ بن شعبہ کون ہے جانتے ہیں؟ یہ وہی صحابی رسول ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے حاضر ہوا، اس نے سرکار کی داڑھی مبارکہ، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا چچا تھا، آپ خود پہنے پیچھے کھڑے تھے، وہ پہچان بھی نہیں سکا. اور جب وہ داڑھی مبارکہ تک ہاتھ لے جاتا تو پھر مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا اپنے چچا کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اپنا ہاتھ ان کی داڑھی مبارکہ تک لے جاتا ہے، تیرا ہاتھ سلامت نہ رہے. اگر آئندہ تو سرکار کی داڑھی مبارکہ تک ہاتھ لے گیا تو تیرے ہاتھ کے میں ٹکڑے کر دوں گا. یہ حضرت امیر معاویہ نے اس کو فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے یہ سب سرکار پر جان نچھاور کرنے والے صحابی رسول تھے. صلح حدیبیہ میں شریک جن کے بارے میں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، انہوں نے رائے دی اور پھر بنوایا تو یزید خلیفہ بنا. اس لیے حضرت امیر معاویہ کے اوپر ہم اس بارے میں تان تشریح بالکل نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیوں بنایا اپنے بیٹے. کیا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا غلط؟ بولیے کوئی غلط ہے؟ حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن کو تو بنایا گیا، کون سا مسئلہ؟ آج جتنی بھی خانقاہیں ہیں مجھے بتائیے، سوائے خانقاہ رشیدیہ کو چھوڑ کر جتنی خانقاہیں ہیں سب میں پیر لوگ اپنا جانشین کس کو بناتے ہیں؟ آپ کے بیٹے کو بناتے ہیں، اپنے بیٹے کو بناتے ہیں. صالح اگر یہ چیز معیوب نہیں ہے تو اس زمانے میں کیا کیوں معیوب ہو؟ تو بیٹے ہونے کی بنیاد پہ غلط نہیں ہے، ہاں اس کے فسق و فجور کی بنیاد پر
اہل سنت اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جس سے جنگ کی، جس عزیز سے، اہل سنت کی جنگ اس سے قیامت تک جاری ہے، اور جس سے صلح کر لیا اس سے صلح بھی ہماری قیامت تک رہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لیا تو پورے اہل سنت و جماعت کا حال یہ ہے کہ ہم بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح، اور پھر ان کے ساتھ ان کے بارے میں کلمہ خیر، اور یزید کے بارے میں وہی جس کا مستحق ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیں کہ کسی ایک صحابی یا اہل بیت کے محبت میں آپ صحابہ کرام کے اوپر تان و تشنیع کریں، تاریخ کی کتابوں میں بہہ جائیں۔ آپ تاریخ یہ لکھنے والے محدثین کی طرح نہیں ہوتے۔ حدیث لکھنے والے جانتے ہیں کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث انہوں نے اس طرح سنی کہ سرکار نے تبسم فرما کے اسے بیان کیا، مسکرائے، دندان مبارک ظاہر نہیں ہوا، تو صحابہ کرام جب اس حدیث کو روایت کرتے تو کہتے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے فضحک النبی نہیں کہتے، اور اگر دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تو صحابہ کرام جب اس حدیث کو روایت کرتے تو کہتے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے ضحک فرما کر اس حدیث کو بیان فرمایا، یعنی اس طرح مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ اگر سرکار نے کسی حدیث کو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر بیان فرمایا تو صحابہ کرام جب اس حدیث کو بیان کرتے تو داڑھی پر ہاتھ رکھ کے بیان فرماتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو انگلیوں کے اشارے سے سمجھا کے بیان کرتے تو صحابہ بھی اس حدیث کو اسی طرح بیان کرتے جیسے سرکار نے بیان کیا۔ اتنی احتیاط کیا ہے حدیث کی روایت میں محدثین نے کہ سرکار کے ارشادات کو تو بیان کیا ہی ہے، جس کیفیت سے سرکار نے حدیث کو بیان کیا تھا وہ کیفیت بھی محدثین نے بیان کی ہے۔ اتنے احتیاط کے ساتھ کسی لفظ میں اگر شبہہ ہو گیا تو اس لفظ کو یہ بھی مقرر فرمایا کہ یہ سرکار نے فرمایا اور قالا فلا، یا اس طرح سرکار نے ارشاد فرمایا۔ ایک ایک لفظ کو بڑی امانت و دیانت کے ساتھ محدثین نے ذکر فرمایا۔ اور تاریخ تو مورخ اگر خارجی ہے تو خارجیوں کا عقیدہ ڈال دیتا ہے، معتزلی ہے تو اس میں اپنا اعتزال کہیں نہ کہیں سے ڈال دیتا ہے، رافضی ہے تو اپنے رفض کا کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا مسئلہ اس میں پیش کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ عادل ہونا شرط نہیں ہے، تام ضبط ہونا شرط نہیں ہے، ثقہ ہونا شرط نہیں ہے، وہ تمام شرائط نہیں ہے جو ایک محدث کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے تاریخ کے مقابلے میں ہم ہمیشہ حدیث کو اہمیت دیتے ہیں، تاریخ کو اس وقت تک مانتے ہیں جب تک تاریخ احادیث کریمہ سے اور قرآن سے وہ ٹکرائے نہ، اور جہاں قرآن میں اور حدیث میں، قرآن و حدیث اور تاریخ میں ٹکراؤ ہو، وہاں ہم اہل سنت و جماعت تاریخ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، اللہ و رسول کے ارشاد پر ہم عمل کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے قرآن اور حدیث میں جو فضائل ہیں صحابہ کے، بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے جو فضائل حدیث شریف میں ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی رسول اللہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ہیں جن پر سرکار نے اعتماد کیا ہے۔ پوری امت مسلمہ قیامت تک انشاءاللہ اعتماد کرتی رہے گی، ان کے بارے میں کوئی کلمہ زیبا برداشت نہیں کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو مذہب اہل سنت کے معتقدات پر، اس کے اصول و فروع پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت اور زیادہ مضبوط فرما دے، اور لوگوں کو سمجھانے اور ان کو حق تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ طالب دین بن رہے، ضرورت ہے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب کی کتاب ہے،
اس کا نام ہے امیر معاویہ پر ایک نظر۔ بڑی اچھی کتاب ہے، جب آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب آپ خرید لیجیے گا، کوئی موٹی نہیں ہے، اس کو پڑھیے گا، بہت اس میں گوشے ہیں، اور انشاءاللہ بلکہ ایک کتاب اور ہے وہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، اس کو آپ پڑھ لیں گے تو حضرت امیر معاویہ پر جو اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کے بھی تفصیلی جوابات اس میں ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت خوشی ہوگی اس کو پڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمہ کی قبر پر اپنے رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے۔